بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عربی پبلک اسکول دھمیال سے آپ سب کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام راؤنڈ 2 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر شہناز ہوں اور آج ہم ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام کے 9ویں ہفتے جبکہ راؤنڈ 2 کے پہلے ہفتے میں سورہ الم نشرح کی دہرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہم صفحہ نمبر 7 سے 9 باب دوم سبق اللہ پر ایمان کی دہرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صفحہ نمبر 42 سے 44 باب چہارم سبق طہارت اور پاکیزگی کی بھی پڑھائی کریں گے۔ عزیز طلباء، ان اسباق میں اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور عبادت کے لیے پاک صاف رہنے پر زور دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام کے پہلے ہفتے میں سورہ الم نشرح پڑھی تھی اور میں نے آپ کو یہ صورت زبانی یاد کرنے کے لیے بھی دی تھی۔ آپ سب طلباء کو آج میں یہ صورت دوبارہ دہراؤں گی۔ آپ سب طلباء اس صورت کی تلاوت کو غور سے سنیں اور اس کو زبانی دہرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پارہ نمبر 10 کو گھر میں پڑھنا ہے اور اپنے والدین کو سنانا ہے۔ اب میں آپ کو اس صورت کی تلاوت سناؤں گی اور آپ سب بچے اس تلاوت کو بہت غور سے سنیں اور زبانی یاد کریں۔ قرآن مجید کا 94واں سورہ سورہ الم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجھ کو اتار نہیں لیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کو توڑ دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، ہاں زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں۔ وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب کی طرف رخ کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، آپ کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام کے ویک نمبر 2 میں نے باب دوم سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان پڑھایا تھا اور اس کے مشقی سوالات بھی ہم نے حل کیے تھے۔ آج دوبارہ ہم اس سبق کی دہرائی کریں گے۔ آپ سب طلباء اپنے گھر میں اس سبق کی پڑھائی کریں گے اور اس کے تمام مشقی سوالات کی دہرائی کریں گے۔ آپ سب کے لیے میں اس سبق کے اہم نکات دوبارہ بتاتی چلوں۔ ایمان کا مفہوم۔ ایمان سے مراد مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پہ یقین سے قائم کر لینا ایمان کہلاتا ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر شے کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ توحید کے معنی اور مفہوم۔ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے۔ توحید کے معنی اور مفہوم میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا بھی آتا ہے۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام بھی یہی تعلیم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ توحید کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگو تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ اگر ہم اس کائنات پر غور کریں، اس کائنات کے تمام نظام پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارا نظام خود نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اللہ کی ذات یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم باب 4 سبق طہارت اور پاکیزگی کی پڑھائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات بھی حل کریں گے۔ سبق طہارت اور پاکیزگی کا مفہوم۔ پاکیزگی کو عربی زبان میں طہارت کہتے ہیں۔ طہارت محض صفائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جسم و جان، لباس اور ماحول کی بھی پاکیزگی ہے۔ اسلام میں طہارت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ عبادت کے لیے بھی طہارت ضروری ہے۔ اسلام میں زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول بتائے گئے ہیں ان میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت اہم درجہ حاصل ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین۔ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طہارت کا بہت اہتمام فرماتے اور آپ نے اپنی امت کو بھی طہارت کا اہتمام فرمانے کی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترجمہ پاکیزگی صفائی ایمان کا حصہ ہے، گویا دین اسلام کی بنیاد ہی پاکیزگی اور طہارت پر ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت۔ انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرنے والا ہے اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اگرچہ عام اور سادہ ہوتا مگر پاک اور صاف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے تھے۔ آپ غسل فرماتے، سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کرتے، سر میں تیل اور خوشبو لگاتے۔ اگر کسی شخص کی سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوتے تو آپ فرماتے کہ ان کو اچھے طرح سے سنوارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناخنوں کو تراشتے، مسواک کا اہتمام فرماتے، ہر نماز کے وقت تازہ وضو فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تاکید کی کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہو اور دوسرے لوگوں کو کراہت محسوس ہو۔ عزیز طلباء، پہلے زمانے میں ایک بدو صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے اور غسل نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان سے پسینے کی بہت اسمیل آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدوؤں سے فرمایا اور ان کو ہدایت کی کہ کم از کم جمعے کے روز غسل کر کے مسجد میں آئیں تاکہ لوگ ان کے پسینے کی بدبو سے پریشان نہ ہوں۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے ان کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہوتے ہیں۔ پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثل غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی سے روکتا ہے۔ اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ اور نیک عمل ہوتی ہے، اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے۔ عزیز طالبہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں کہ سورہ الم نشرہ کی آیات کو آپ نے دہرانا ہے، اس کے ساتھ آپ نے پارہ نمبر 10 کو روزانہ گھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے والدین کو سنانا ہے۔ سبق اللہ پر ایمان کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے مشقی سوالات کو بھی دہرانا ہے۔ سبق طہارت اور پاکیزگی کی پڑھائی کریں گے۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارے پاس اس سبق کا جو پہلا سوال ہے، طہارت سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 42 پیراگراف نمبر 1 میں ملے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں۔ عزیز طلباء، اس سوال کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 43 کے پہلے پیراگراف میں آسانی سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ خود انٹرنیٹ پہ جو لنک آپ کو ہوم اسائنمنٹ میں دیا ہوا ہے اس سے سرچ کر کے بھی مختلف
قرآنی آیات اور احادیث جن میں طہارت اور پاکیزگی کا حوالہ دیا ہو وہ آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پاک صاف رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ عزیز طلبہ، اس سوال کا جواب آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہوگا۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک ہوتے ہیں۔ ایسا انسان اپنے آپ کو بری عادات سے بچاتا ہے اور اس کو اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ ایسا انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے اور اس کے عمل بھی نیک ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کوئی شک نہیں کہ طہارت اپنانے والا انسان قربت الہی میں رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم بک ورک کریں گے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سامنے اسکرین پہ آپ کو تمام درست جواب نظر آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو لوگوں کو کس دن نہانے کی تاکید کی؟ جمعے کو۔ ذہنی طور پر پاک صاف انسان کیا پسند کرتا ہے؟ صاف ستھرا ماحول۔ ماحول کی صفائی اور پاکیزگی کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانا کس طرح کی طہارت ہے؟ عملی طہارت ہے۔ عزیز طلبہ، بک ورک میں دوسرا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ عربی زبان میں صفائی اور پاکیزگی کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال ہوا ہے، طہارت کا۔ صفائی اور پاکیزگی سے مراد ڈیش کی پاکیزگی ہے، جسم اور لباس کی۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو ڈیش رکھتا ہے، قریب رکھتا ہے۔ بلینک نمبر 4 ہے، پاکیزگی ایمان کا ڈیش ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ بلینک نمبر 5 ہے، اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانا ڈیش ہے، اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانا طہارت ہے۔ بک ورک کا تیسرا سوال ہے، درست اور غلط جملوں کا انتخاب کریں۔ اسلام ایک کامل دین ہے، درست سٹیٹمنٹ ہے۔ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے، یہ جملہ بھی درست ہے۔ پاکیزگی مکمل ایمان ہے، یہ جملہ بھی درست ہے۔ پاک صاف انسان گندے ماحول کو پسند کرتا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ لاسٹ سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس، انسان فطری طور پر گندگی سے نفرت کرنے والا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جملہ بھی درست ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، سبق طہارت اور پاکیزگی کے تمام مشقی سوالات آپ لوز شیٹس پہ لکھیں گے، جبکہ اس کا بک ورک آپ اپنی بک کے اوپر سالو کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس سب کام کے ساتھ آپ کو ایک عملی کام دیا جا رہا ہے جو آپ نے گھر میں چارٹ پہ کرنا ہے۔ آپ سب طلبہ نے انٹرنیٹ سے وضو کا طریقہ تلاش کرنا ہے اور وضو کرنے کا طریقہ سیکھ کے اچھے طریقے سے وضو کرنا سیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انٹرنیٹ سے وضو کے فرائض اور سنتوں پر مشتمل تصاویر حاصل کرنی ہے اور ان تصاویر کا پرنٹ آؤٹ لے کے آپ نے چارٹ کے اوپر ترتیب سے ان تصاویر کو لگانا ہے اور وہ چارٹ آپ نے اپنے ہوم اسائنمنٹ کے ساتھ اسکول میں سبمٹ کروانا ہے۔ عزیز طلبہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔